وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ مضمون چل رہا ہے چند جمعوں سے شیطان سے متعلق اور شیطان کے دشمن جو ہیں ان سے متعلق. شیطان نے اپنے 15 دشمن بتائے تو ان سب کے متعلق آپ تفصیلات سنتے چلے آ رہے ہیں. مضمون کو شروع سے سن لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جہاں تک گزشتہ جمعے کو پہنچے تھے اس کے بعد آگے کے مضمون سے متعلق تفصیل سماعت فرمائیں گے. فرمایا کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ابلیس کے دشمن اور دوست حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع کرنے والا مالدار، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن اور آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے. گزشتہ جمعے کو اسی سے متعلق مضمون آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ وقت ہو گیا تھا. توبہ کے متعلق آپ سن چکے ہیں. حضرت انسان ہی سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہ کیا ہیں؟ گناہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کام ہیں. گناہ 2 قسم کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ تو نیکیاں کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. کبیرہ وہ کہلاتے ہیں جس کے لیے وعید بیان کی گئی کہ وہ گناہ کرنے والا اگر توبہ نہ کرے گا تو آخرت میں اس کو سزا ہوگی. یہ وعید کہلاتی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ مومن مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ صغیرہ کا مرتکب ہو یا کبیرہ کا، بلکہ اس کو تو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل بچتا ہی رہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کو کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے دھوکہ نہ کھائے کہ میرے کوئی گناہ نہیں ہے. گزشتہ کل مجھے ایک صاحب ملے. میں نے عرض کیا تھا کہ بھولے لوگوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آئے تھے تو ان کا گزشتہ جمعے کو واقعہ سنایا تھا کہ ان سے جب پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو کہا کہ ویسے ہی بس ملنے آ گیا تھا. فرمایا کہ یہاں علاج کے لیے آیا کرتے ہیں، آپ میں کیا بیماری ہے؟ تو کہا مجھ میں تو کوئی بیماری نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ڈانٹ کر محفل سے نکال دیا تھا اور گھر جانے کے بعد انہوں نے جو خط بھیجا بہت مغلظات سے بھرا ہوا، اور اس کے بعد دوسرا خط آیا تو اس میں بہت معافی ترافی چاہی اور کہا کہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی. آپ نے میری ایک پٹاری بند تھی، میں سمجھا تھا کہ اس میں ہیرے جواہرات بند ہے. ایک لات ماری آپ نے اور وہ جو کھلی تو پتہ چلا کہ اس میں تو سانپ اور بچھو وغیرہ بھرے ہوئے ہیں. بہت معافی چاہی اور
آپ سے تعلق قائم کرنا چاہا، آپ نے ان سے تعلق کا فرما دیا، اور جو آپ کی شرائط تھیں، جو قاعدے اصول تھے، اس کے مطابق تعلق رہا خط کتابت کا، اور آگے چل کر بیعت بھی کیا اور ان کی اصلاح فرمائی۔ تو وہ صاحب مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اپنی کچھ پریشانیاں تھیں۔ آج کل پریشانیاں تو بہت ہی زیادہ سبھی پر چل رہی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، وہ اپنا مضمون بیان کرتے ہوئے بیان کرنے لگے کہ مجھے کوئی گناہ تو یاد نہیں پڑتا، اور عہدہ بہت اچھا تھا ملازمت کے سلسلے میں ایک بہت بڑے ادارے میں معروف میں، تو ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں نے کسی کو برطرف کر دیا ہو، نکال دیا ہو وغیرہ، اس قسم کا کوئی سلسلہ ہوا ہو تو یاد نہیں مجھے، ورنہ میں گناہ کا مرتکب نہیں ہوں۔ شاید کہ ہو سکتا ہے کوئی صغیرہ گناہ کا بھی ہو گیا ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ محترم، اندرونی کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ گناہ کیے کہ نہیں، کم از کم بیرونی ایک گناہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے مرتکب ہیں اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بے حسی کا یہ عالم ہو گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مونڈ دیا، روزانہ مونڈا، صبح اٹھتے ہی مونڈنے کا عمل سب سے پہلے انجام دیا، تو بتائیے کہ اس سے بڑا اور کون مجرم ہوگا جو روزانہ صبح صبح سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غیریت اور مخالفت کا اظہار کرتا ہو، اور دیکھا جائے تو اگر بہت ہی زیادہ اس کو چاہتا اور پسند کرتا ہو تو پکا دشمن بھی آپ کا، لیکن روز آپ کی سنت کو مونڈ کے نالی میں پھینکتا رہتا ہے۔ جب احساس ہوگا تو جبھی تو آدمی توبہ کرے گا۔ تو میں نے ان سے جب کہا تو وہ چپ ہو گئے۔ تو حالت ہماری یہ ہے، اور بھی بعض وقت ایسے لوگ مل جاتے ہیں، پریشان ہو کر جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی گناہ تو یاد نہیں پڑتا، پھر بھی پتہ نہیں اللہ میں نے کیوں پکڑ لیا۔ بعض وہ آدمی کہ جو عادی زانی ہو گئے اور اتنا یعنی برا عمل ان کا جاری ہوا کہ شہرت ہو گئی، اس کے باوجود بھی ان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اور وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، ان کے دوسرے بھائی ہیں وہ سود خور ہیں پکے، اور زندگی ساری سود خوری میں گزر گئی۔ وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اب بھی ان کا سلسلہ ایسا ہی جاری ہے۔ تو بھائی وہ بیچارے کہہ کے تھک گئے۔ ایک بھائی بالکل مذہبی حضرت والا، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، اور دوسرے بھائی ایسے کہ عالموں کو، بزرگوں کو، سب کو گالیاں دیں، اور کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا سبھی چیزیں سود کی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہارٹ کا اٹیک ہوا تو ہسپتال میں داخل کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے موقع مناسب سمجھ کر وہی خدمت گزاری کرتے ہیں، کہا کہ بھائی صاحب کچھ بھروسہ نہیں ہے، آپ توبہ کر لیجئے۔ تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا کہ میں گناہ کب کرتا ہوں جو توبہ کر دوں، جبکہ وہ بتا رہے تھے کہ ابھی 2-3 دن پہلے اٹیک ہونے سے بہت بڑا انہوں نے سودی معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا۔ تو حالت یہ ہو جاتی ہے، اور اس پر بھی کہنے لگے کہ میں تو لوگوں کے کام ہی آتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا رہتا ہوں اور کبھی بھی میں نے کوئی برائی نہیں کی، تو توبہ کس بات کی؟ حقیقت ہے کہ جب آدمی گناہ میں اتنا ڈوب جاتا ہے تو بے حسی اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر وہ گناہ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ اور ہم جہاں کہیں بدبو ہو، بہت زبردست سڑن ہو، وہاں گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، گزر نہیں سکتے، گزریں ناک بند کریں گے اور تیزی تیزی سے وہاں سے جائیں گے، لیکن جو وہاں رہتا ہے اس کو اس میں کام کرنا ہوتا ہے، اس کو اس بدبو کا پتہ ہی نہیں رہتا اور بے حسی ہو جاتی ہے۔
تو غرض کے طرح سے گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے تو آدمی کو گناہ کا احساس بھی نہیں رہتا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے ہمیں آپ کو اپنے گناہوں کے بارے میں متفکر رہنا چاہیے اور جلدی سے جلدی اس کا ازالہ کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں، سچی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور پاک و صاف بالکل ایسا فرما دیتے ہیں جیسے گناہ کیا ہی نہیں. ان کی طرف سے بہت بڑے کرم ہیں ہم پر، آپ پر، کہ ہمیں آپ کو سب سے یہ بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنایا اور ایسی پیاری ہستی حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ کی روحانی اولاد بنایا اور اللہ پاک نے نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا، نعمت قرآن سے سرفراز فرمایا. تو ہمیں آپ کو ان نعمتوں کی زبردست قدر کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آپ کی زندگی سنور جائے. اور اس میں شرط یہی ہے کہ نیکیوں میں لگے رہیں، بدیوں سے بچتے رہیں تاکہ صاف ستھری زندگی رہے اور نیکیاں بھی خالص رہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ آنے پائے. اب لوگوں کی سوچ عجیب و غریب ہو گئی ہے، کچھ عرصے سے کہ نیکی بھی کرتے رہو، بدی بھی کرتے رہو اور اس طرح سے ملا کر گاڑی چلاتے رہو. حضرت رحمان کو بھی راضی کر لو اور شیطان کو بھی راضی کر لو. تو یاد رکھیں کہ حضرت رحمان تو راضی نہیں ہوتے شیطانی کاموں سے، ہاں شیطان ضرور راضی ہو جاتا ہے. حضرت رحمان تو جب ہی راضی ہوں گے جبکہ شیطان کو ناراض کریں گے اور حضرت رحمان کے قاعدے، قانون اور احکام پر اسی طرح عمل پیرا ہوں گے جس طرح سے ان کا حکم ہے. تو اپنے آپ کو پاکیزہ کوئی شخص بھی ہم میں سے نہ سمجھے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے سب پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ حقیقت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. اس لیے میں نے گزشتہ جمعے کو بھی عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ ہمیں آپ کو توبہ کی ضرورت ہے اور کثرت سے استغفار کیا کریں. روزانہ کم از کم 313 مرتبہ استغفار ضرور کر لیا کریں، ورنہ زیادہ جتنے بھی ہو جائے اس میں کوئی مذاقہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. الفاظ کی کثرت سے توجہ کے ساتھ دل پر اثر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ طبیعت کے اندر اچھائی بڑھے گی اور اس طرح سے اچھا جذبہ ابھرے گا اور گناہ کا جذبہ جو ہے وہ معدوم ہونے لگے گا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. اور ایسے پیارے رب کہ ان کی مہربانی اور عنایتوں پر قربان جائیں ہم آپ کہ جنہوں نے فرما دیا کہ جتنے بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں تو اس میں بھی اگر سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انفرادی طور پر ہر مومن مسلمان کے حق میں دروازہ بند ہوگا اس وقت جبکہ وہ عالم غرغرہ میں چلا جائے گا. عالم نزا شروع ہو جائے گا. مرنے سے پہلے جو کیفیت شروع ہو جاتی ہے تکلیف کی اور برزخ کی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، فرشتے دکھنے لگ جاتے ہیں، تو جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا انفرادی طور پر ہر مومن مسلمان کے حق میں. اور ویسے کافر بھی اگر عالم غرغرہ میں توبہ چاہے گا تو اس کی توبہ کل عدم ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے ساتھ 40 سال محنت کی، اللہ کا پیغام سناتے رہے، دین پہنچاتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن فرعون تھا کہ فرعونیت سے نکلا ہی نہیں. حتیٰ کہ 40 سال کے بعد جب اس کا وقت پورا ہوا اور اللہ پاک نے اس کو ایک عنوان خاص سے پکڑا تو پھر اس کو رب سمجھ میں آ گیا کہ رب کون ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہی کہتا تھا کہ مجھے چھوڑو اور میں رب سے، موسیٰ کے رب سے جنگ لڑوں اور اس طرح سے ان کو زیر کروں. اور اس نے حقیقت ہے، قرآن پاک گواہ ہے، اس نے بہت اونچی عمارت بنوائی اور اس پر چڑھا اور تیر اندازی کی اور اوپر سے خون آلود تیر واپس آئے. خوش ہو کر بتاتا تھا کہ میں نے الیاذ باللہ
موسیٰ کے رب کو زخمی کر دیا ہے۔ اور اس طرح سے جب آخر وقت ہوا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر جب بحر قلزم پر آئے، اللہ پاک کا حکم ہوا ایک مرتبہ عصا ماریے، آپ نے عصا مارا، 12 راستے بن گئے اللہ کے حکم سے۔ آپ ماں اپنی قوم کے پار ہو گئے، اب فرعون کنارے پر ماں اپنے لشکر کے پہنچا تو دل میں دکھ دکھی پیدا ہوئی، اندر اتروں کہ نہیں۔ اوپر سے تو رب کا انکار کرتا تھا لیکن دل سے اقرار بھی کرتا تھا کہ کوئی ہے تو صحیح اس کائنات کا بنانے والا، کہیں وہ پکڑ نہ لے۔ دکھ دکھی ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے گھوڑے کی باگ کو پکڑ کے آگے کر لیا، کھینچ لیا اور گھوڑے کو پانی میں اتار لیا، یعنی حدود کے اندر اتارنے کے بعد اطمینان رہا کہ پانی جمع ہوا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے لشکر کو کہا کہ آ جاؤ، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی جب پانی کے اندر بلوا لیا تو حکم فرما دیا اے پانی مل جا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست شان ہے، وہ بڑی شان والے ہیں، ان کی شان بہت زبردست ہے، اور ایک کیا ہر وقت ان کی شان زبردست ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک شان دکھائی اللہ پاک نے کہ ایک ڈنڈے سے اتنا پانی جم بھی گیا، راستے بھی بن گئے، اور پانی جمع ایسا صاف شفاف، ادھر کے بھی سارے جانے والے دکھائی دیتے رہے، ادھر کے بھی جانے والے دکھائی دیتے رہے۔ 12 راستے بن گئے اس پانی میں، 12 قبیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے زبردست قدرت والے ہیں کہ آنن پانن سب کام کر دیتے ہیں۔ ان کی شان بیان کی ہے انہوں نے اپنے کلام پاک میں، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ فرمایا کہ بس ہمارا تو اتنا کہنا ہوتا ہے کسی بات کے لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہو جا، ہم یہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ ایک حکم فرمایا اور 12 راستے بن گئے، اور اس طرح سے پانی جمع رہا۔ اور جب اللہ پاک نے چاہا کہ فرعون اور اس کا لشکر اندر آ جائے، ایک حکم فرمایا اے پانی مل جا، لمحوں کے اندر مل گیا، اور اس طرح سے راستے بھی ختم اور پانی کا انجماد بھی ختم، اور غوطے کھانے لگا۔ تو اس وقت اسے رب موسیٰ یاد آئے اور اسے پوری امید نظر آئی کہ اب ایمان لانا جو ہے وہ کارآمد ہوگا۔ اس نے اس وقت کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو اس طرح سے اس وقت وہ ایمان لایا جبکہ اس کو عالم نظر پیش آ گیا، منتقلی کا سامان شروع ہو گیا، عالم برزخ کے پردے اٹھ گئے، ڈوبنے لگا، ڈبکیاں کھانے لگا۔ تو جب اقرار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا آل آنا، اب ایمان لاتا ہے۔ 40 سال تک ہمارے کلیم تمہارے ساتھ محنت کرتے رہے اور تم تک سے مس نہ ہوئے۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے بڑی نافرمانی کی، اب پرلے درجے کا مفسد تھا تو۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، فرمایا کہ آج ہم تیرے بدن کو عبرت کا نمونہ بنا دیں گے، پانی میں گلے سڑے گا نہیں۔ اللہ پاک نے ایک اور حکم دیا کہ اے پانی اس کو باہر پھینک دے۔ تو باہر کیف عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عالم غرغرہ اس کا شروع ہو چکا تھا، اس کی توبہ مسترد۔ تو کافر ہو وہ بھی اگر آخر وقت میں عالم برزخ کی چیزیں دیکھ کر ایمان لانا چاہے گا تو وہ بھی مسترد ہے۔ اور اسی طرح سے مومن مسلمان اس غرغرے سے عالم سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی ہر توبہ قبول ہے، اور عالم غرغرہ کے بعد ہر ایک کی توبہ کا دروازہ بند، اور اجتماعی توبہ کا دروازہ بند ہوگا قرب قیامت میں، جبکہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں آپ کو خوب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس طرح سے اپنے گناہوں پر بھی نادم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک نیکیاں کرا لے اور گناہوں سے بچا لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے ہمیں آپ کو، اس میں بھی اوابین اور توابین کا معاملہ ہے۔
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ توبہ کرنے والا در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اللہ پاک بہت محبوب بناتے ہیں۔ اور ہمیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کتنی پیاری ہے۔ ایک ایک عمل کے اندر آپ کی اتباع سے سرخ روئی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور قرب ملتا ہے، اور اس سے جو سکون ملتا ہے وہ کسی بھی جگہ وہ سکون نہیں مل سکے گا۔ بہت سے عنوانات ہیں، آج کے دن آپ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ ہمارا آپ کا تو معاملہ روزانہ کا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنا۔ جب تک زندہ ہے ہمارا آپ کا یہ مشن اور عمل ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے۔ اور باقی یہ بدعات اور رسومات کا ارتکاب اور اس طرح سے گھڑی ہوئی چیزوں کو اپنانا، یاد رکھیے کہ اس سے لازمی طور پر جب بدعات کو اختیار کرے گا کوئی بھی تو وہ سنتوں کو ضرور چھوڑے گا، اور تارک سنت اللہ رسول کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ ہمیں آپ کو بدعات و رسومات کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، فرما دیا کہ جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی چیز پیدا کی وہ رد ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بھی بدعت کرتا ہے اس کی نفل بھی اور فرض بھی سب غیر مقبول ہیں۔ جب فرض اور نفل بھی مقبول نہیں تو دوسرے اور کام کیا خاص قبول ہوں گے؟ تو اس لیے اپنے ایمان کی سب حفاظت رکھیں اور کوشش جاری رکھیں، عقیدے صحیح رکھیں اور اعمال صحیح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے اتنی جد و جہد کی، آپ نے قربانیاں دی اور آپ کے صحابہ نے قربانیاں دی، جب جا کر تو یہ دین پھیلا ہے۔ اور برابر آپ 23 سال تک زبردست مجاہدوں سے گزرتے رہے، اور آپ نے باطل کو مٹانے کے لیے کتنی سرتوڑ کوششیں کی۔ اگر آپ کے امتی ہی باطل کو پروان چڑھائیں اور اس طرح سے مختلف عنوان سے آگے بڑھائیں تو یاد رکھیے کہ وہ امتی نہ ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو فتنہ پیدا ہو گیا تھا منکرین زکوٰۃ کا اور ارتداد کا، لوگ دین سے پھرنے لگے کہ بس حضور تو گئے تو دین کا قصہ بھی ختم، تو رائے مشورہ فرمایا اور جہاد کا فیصلہ فرمایا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت نازک معاملہ ہے، اور حضور تشریف لے گئے اور لوگ ابھی کچے بھی ہیں کچھ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ کی تو میں اس سے بھی وصول کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی دین اسلام کی پوری طرح سے خدمت کی اور حفاظت کی، اور اس طرح سے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ لیکن دین کے اندر جب اللہ رسول نے بتا دیا کہ معاملہ صاف ہے، کسی قسم کی ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، تو ہمارے آپ کے لیے اس میں کب اجازت ہو سکتی ہے؟ ہرگز اجازت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اس زمانے میں بعض کچے قسم کے لوگ تھے، حضور کی وفات کے بعد رجب کا روزہ رکھنے لگے تھے تو آپ کوڑا لیے پھرا کرتے تھے اور فرماتے تھے مجھے پتہ چل جائے کہ جو روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو کوڑے مار کر اپنے سامنے کھانا کھلواؤں گا اور اس کا روزہ ختم کراؤں گا، کیونکہ حضور کی سنت نہیں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کیا، آپ کے صحابہ نے کچھ نہ کیا، خلفائے راشدین نے کچھ نہ کیا، 63 سال آپ دنیا میں رہے، اور زبردستی یہ مہینوں کی فضیلتیں اور اس طرح سے روزے رکھ لو اور خیرات کر لو اور فلاں ایک کام اتنے انجام دے دو جس کے متعلق کوئی بھی سند نہیں ہے، بے سند سارے کام مسترد ہیں۔ ثواب اور اجر اس پر ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے۔
اگر آپ کی شریعت کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہوتی اور یہ جائز ہوتی تو آپ ضرور کرتے. آپ 63 سال رہے، کبھی بھی آپ نے یہ دن منانے کے قصے ہی نہ کیے. آپ کے صحابہ نے کبھی دن نہ منائے، نہ جینے کے نہ مرنے کے. ائمہ دین، محدثین، مفسرین، حضرات تابعین، تمام جتنے بھی حضور کے سچے امتی ہیں، انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو اہمیت نہ دی، اس لیے کہ شریعت کے اندر ہے ہی نہیں. ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ روز صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک ہمیں آپ کو تو جب تک دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے اور خلاف سنت ہر کام سے بچنا ہے. اور یہ ساری بات جب پیدا ہوگی جبکہ دل کے اندر دین کی اسی طرح عظمت ہو جس طرح سے مطلوب ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اتنی کافی ہیں، اتنی وافی ہیں کہ آپ کی تعلیمات کی موجودگی میں ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور آپ کے پیارے دین اور لائے ہوئے اس اسلام کو مزید پیوند کے لگا کر اس کو کچھ عجوبہ بنانے کی ہمارے آپ کے لیے اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اندر مذہب میں کتابوں میں تحریفات کی اور اس طرح سے تحریفات کا سلسلہ جاری رہا، آگے چل کر اصل ہی ختم ہو گئی. اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے، جس نے قرآن و حدیث کو اتنا محفوظ فرمایا کہ اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے، حتیٰ کہ حدیث کی روایت کرنے والے بھی سارے ان کے حالات بھی محفوظ ہیں. باقاعدہ احادیث کے پڑھانے کا سلسلہ امت میں ایسا جاری ہے کہ اس کی وجہ سے احادیث کے بیان کرنے والے حضرات جو ہیں، راوی صاحبان، ان تمام کے احوال بھی اور ان کے نام بھی محفوظ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ انفاس قدسیہ بالکل اسی طرح سے محفوظ ہیں جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. اگر اس امت میں بھی اس گڑبڑ کو باقی رکھا گیا ہوتا تو آج اصل دین اپنی اصل صورت اور شکل میں ہمارے آپ کے سامنے نہ ہوتا. یہودیوں نے ان کا کھانا خراب، ان پر لعنت اللہ کی اور رسول کی اور سب کی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط فرما دیا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ یہ شروع دور میں مسلمان بنے ظاہری طور پر، اور مسلمان بن کر انہوں نے رخنہ اندازی کی کوشش کی اور ناپاک سازشیں شروع کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے احادیث میں وہ خدمات انجام دی، وہ اصول وضع کیے کہ جس کے بعد جتنی بھی غلط روایتیں تھیں ان سب کو الگ کر دیا. تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، اگر اللہ کے یہ نیک بندے کوششیں نہ کرتے تو آج قرآن پاک میں بھی تحریف ہو چکی ہوتی اور احادیث میں بھی. کوشش کرنے والے روز اول ہی سے لگے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن پاک کو ایک ہی نسخے کے اوپر اس کو عام کیا جا رہا تھا اور اختلاف امت کو ختم کیا جا رہا تھا کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں تو یوں ہے اور دوسرے کہیں میرے پاس تو نسخہ اس میں یوں ہے، تو اختلاف پیدا ہو اور گڑبڑ ہو. ایک ہی نسخے کو جو سب نسخوں کو جمع کر کے مدون کیا اور اس طرح سے ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے زبر زیر کا خیال رکھا گیا. تو اس زمانے میں انطاکیہ کے لوگ آپ کے پاس اور وہ حضرات جو کام کر رہے تھے قرآن پاک کی ترویج کا اور اشاعت کا، ان کے پاس آئے. ایک واقعہ ہے 16واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے وہ مضمون کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوا اور عجیب و غریب حقائق سامنے آئے. تو 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں کچھ یہ مضمون مذکور ہیں. 3 واقعات ہوئے تھے خلاف طبیعت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے ملاقات پر
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جو فرمایا تھا کہ آپ ساتھ نہ رہ سکیں گے، کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے جو کچھ میں کروں گا، تو فرمایا تھا نہیں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ پہلا معاملہ تو دیکھا کشتی کا، کہ کشتی میں سوار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شاگرد، اور اس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک تو بیچاروں نے بٹھا لیا، اوپر سے آپ نے نقصان کر دیا کہ کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ فرمایا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ خاموش نہ رہ سکیں گے، فرمایا کہ بھول ہو گئی، آئندہ نہیں کہوں گا۔ پھر آگے چلے تو ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا اور بچے کو پکڑ کے اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ایک معصوم بچے کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ کا ہمارا ساتھ نہیں ہو سکے گا، تو فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں کچھ بات کروں اور کہوں تو پھر معاملہ ختم۔ تو تیسرا قصہ ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ انطاکیہ جب پہنچے، بھوک لگ رہی تھی، تھکے ماندے تھے، تو وہاں جا کر لوگوں سے کہا کہ بھئی ہم 3 مسافر ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دو، تو لوگوں نے منع کر دیا۔ آگے چلے تو ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر پیسے لیے کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ فرمایا کہ آپ اس پر کچھ پیسے لے لیتے تو اچھا تھا، اس سے کھانا خرید کر کھا لیتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، جب ان کے پاس آئے اور ان سے چاہا کہ وہ کھانا کھلائیں تو انہوں نے انکار کر دیا، فابوا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ وہاں کا وفد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان لوگوں کے پاس جو قرآن پاک کے کام کر رہے تھے، آئے اور کہا کہ ہماری بڑی بدنامی ہوگی، قیامت تک قرآن پاک رہے گا اور پڑھا جائے گا، سب لوگوں کو پتا چلے گا کہ انطاکیہ کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کھانا نہیں دیا، تو بڑی رسوائی ہوگی۔ آپ ایک کام کریں، ہم سے جتنی چاہے رقم لے لیں، لیکن اس فابوا کو فاتوا کر دیں۔ سمجھے آپ؟ بے کا نقطہ ہٹا کے اوپر 2 نقطے لگا دیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک نیچے کا نقطہ اوپر کر دیں، ایک اور ذرا سا اضافہ کر دیں۔ ایک نقطے کے اضافے میں کیا ہوگا؟ دولت بھی مل جائے گی اور اس طرح سے ہماری بدنامی کا داغ بھی دھل جائے گا۔ کوئی دین فروش ہوتا تو کہتا ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تیرا بھی بھلا میرا بھی بھلا۔ لیکن وہ سچے مومن مسلمان تھے، اللہ رسول کے سچے عاشق تھے، دین اسلام پر مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم کیا دولت کی بات کرتے ہو؟ ہم ایمان فروش نہیں ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ ان حضرات نے ایک فائل نہیں لی، اتنا ان سے مطالبہ وہ رکھا تھا، انہوں نے درخواست کی تھی بہت بڑی رقم دینے کی، مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے نازل کیا ہے فابوا، تو قیامت تک رہے گا فابوا۔ تمہاری بدنامی ہوئے، نیک نامی ہو، ہمیں سے کیا مطلب؟ کیوں نہیں کھلایا؟ تمہارے آبا اور اجداد نے وہ کھلاتے تو اتو آتا تو ہم بھی اتو کرتے۔ جب اللہ نے ابو نازل کیا ہے تو میرا عرض کرنے کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے کلام کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے۔ احادیث کا بھی سارے کا سارا، احادیث کی حفاظت کا بھی اللہ پاک نے ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ احادیث کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ جہاں کہیں ملاوٹ کی، محدثین اللہ نے پیدا کیے، انہوں نے سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ الگ کر دیا، حق کا حق اور باطل کا باطل، باطل کو مسترد کر دیا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حق موجود ہے، اہل حق موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا پہلے بھی اور آج جمعے میں بھی، باطل اور حق کے مقابلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ باطل زیادہ ہوگا ہمیشہ۔ ابھی اس وقت جو دنیا کی آبادی بتاتے ہیں تو وہ 5 ارب سے بھی متجاوز بتاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر 1 ارب سے اوپر تو مسلمان ہیں،
لیکن ان کے مقابلے میں مجموعی سارے جتنے بھی گمراہ اور باطل والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہی ہیں، اور خود جو اہل حق ہونے کا یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کھچڑی بہت ہے، اور اہل حق جو سچے اور اچھے ہیں اور خالص حق اور حق والے ہیں وہ بہت کم ہیں ان کے مقابلے میں۔ اور یہ بناوٹی قصے اور بناسپتی اسلام والے بہت، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کو خالص اس کے خد و خال میں خود مسلمان بھی اپنے کو اگرچہ مسلمان کہتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا۔ ہمارے دوست ہیں، نمازی ہیں، ابھی تھوڑے دن سے انہوں نے توبہ کی ہے اور داڑھی رکھ لی، گناہ سے بچ گئے، سفید ٹوپی پہننے لگے اور چہرے پر داڑھی اگ گئی، حضور کی سنت زندہ ہو رہی ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ ملازمت کے سلسلے میں پارٹیوں کے پاس جاتا ہوں تو پارٹیوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور یہ سمجھنے لگے کوئی مولوی صاحب چندے کے لیے آ رہے ہیں، چائے تک کو نہیں پوچھتے، دل شکستگی کی کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کا قصہ ہے، اس کے بعد یہ سارا قصہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امتحان تھوڑا سا آتا ہے، تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو ایسی پیاری ہستی کا امتی بنایا تو ہمارے آپ کے اوپر بہت بھاری اور بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کے لیے تن من دھن ہر طرح سے لگے رہیں۔ اور دیکھ لیجیے آپ کہ امت میں قربانیاں دینے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسلام کے اس باغ کو کیسے کیسے سینچا ہے جو آج بھی ماشاءاللہ ہرا اور بھرا ہے اور قیامت تک ہرا اور بھرا رہے گا۔ اس کو خشک کرنے کی کوشش کرنے والے خود جل جل کے ختم ہو گئے، اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ مٹ کے ختم ہو گئے، اور حقیقت 14 صدیاں بیتی ہیں، بڑی بڑی تاریخیں موجود ہیں، اور دنیا میں کیسے کیسے گروہ آئے، تنظیمیں آئیں، ٹولے آئے، بڑی بڑی ایسی ایسی سلطنتیں آئیں جن کے رہتے ہوئے گمان تھا کہ کبھی بھی یہ جائیں گے نہیں اور حق کا کہیں نام و نشان باقی نہ رہے گا، لیکن آج حق اپنی آب و تاب کے ساتھ اسی طرح باقی ہے الحمدللہ، اور باطل کب کا جا چکا، کہاں گیا کچھ پتہ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے علماء حقانی علماء ربانی کی ایک جماعت میں ایسی پیاری ہستی کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ ایک مدرسہ قائم کرو اور اخلاص کے ساتھ اس کو چلاتے رہو۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے مدرسے کی بنیاد رکھی اور اللہ پاک نے کس طرح سے اس میں برکت عطا فرمائی، وہاں وہ اکابرین پیدا ہوئے، اور اس کے بعد یہ مدرسہ دین کی خدمت اتنی کرتا رہا، آج پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد بلا واسطہ اور بواسطہ بہت، جہاں بھی آپ چلے جائیں روئے زمین پر دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی وابستہ شاگرد ضرور بالضرور ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو اور بھی زیادہ ہرا بھرا رکھنے کے لیے اللہ پاک نے جگہ جگہ مدارس کے سلسلے قائم کرا رکھے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ طلبہ پول کے نیچے بیٹھ کر، دیے کے نیچے بیٹھ کر کتاب پڑھا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، آسانیاں ہیں، تو اسی حساب سے وہ اس دین کو سیکھتے ہیں۔ پہلے کبھی یہ تھا کہ 2 وقت 3 وقت فاقے ہو گئے تو 1 وقت کھانے کو مل گیا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ لوگوں کو آسانی عطا فرماتے ہیں اور اپنے نیک بندے پیدا فرماتے ہیں جو دین کے خدام کی خدمت کر کر کے جنت کماتے ہیں۔ انگریز تو بہت بڑی حکومت تھی انگریزوں کی، اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت کہ جس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا کس کو معلوم نہیں۔ علماء حقانی علماء ربانی اور ان کے ماننے والوں کو اتنا شہید کیا انہوں نے کہ تاریخ مرقوم کرنے والوں نے لکھا ہے کہ کوئی درخت ہندوستان کا ایسا باقی نہیں تھا جس پر کہ مسلمانوں کو انہوں نے سولی پر نہ چڑھایا ہو، لیکن ان کے جو عزائم تھے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دین کو سرے سے مٹانا چاہتے تھے، دین آج بھی موجود ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، لیکن انگریز اپنا بستر بوریا سمیٹ کے جا چکے ہیں۔ ہماری غفلت ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر ہم ہوشیار ہوں، بیدار ہوں، ہمارے اکابرین گزرے ہیں، ہماری تاریخ موجود ہے،
کہ ہمارے اکابرین نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کبھی بھی کوئی بڑے سے بڑا اگر بادشاہ بھی تھا تو اللہ کے سامنے وہ کبھی بھی اس سے مرعوب نہ ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور اس طرح سے ان کو مغلوب کرتے تھے، مقہور کرتے تھے، اور ایسا زبردست مقہور اور مغلوب کرتے تھے کہ آج تاریخ لکھی ہوئی ہے اور اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ ایک ایک مجاہد فی سبیل اللہ، اس کا جو کارنامہ جب دیکھیں آپ اور ہم تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ جان کی قربانیاں کیوں دی، مال کی قربانیاں کیوں دی، اوقات کی قربانیاں کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ان کا دین محفوظ رہے، اور یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ خالص دین کو لوگ یوں پسند نہیں کرتے جو غیر خالص کے عادی ہو گئے کہ ان کو اللہ رسول کی تعلیمات پر چل کر خرافات چھوڑنی پڑیں گی، جبکہ جنت اسی میں ملے گی، یعنی خالص دین میں ملے گی۔ خرافات کو چھوڑیں گے تو کام بنے گا، خرافات میں مبتلا ہوئے تو بے انتہا پریشانی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، آج جو سوچ ہو گئی ہے اس کے اوپر بہت مدت تک کام ہوا ہے، جبھی ہماری یہ سوچ خراب ہوئی ہے۔ ان یہود و نصارہ اور ان کے بڑوں نے عہد کیا تھا کہ مسلمان بڑے کام کے ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے، یہ صرف جب نام کے رہ جائیں گے تو پھر ان کا وزن جاتا رہے گا، لہذا ان کو کام سے نکال کر نام کے اندر لگاؤ۔ اسی کا ایک حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چمک دمک سب فنا ہونے والی ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ ان کی سمجھ ہی اس طرف چلی گئی کہ وہ اس چمک دمک کو اور نام و نمود کو اور نمائش کو ہی دین سمجھنے لگے اور اسی پر جانے دینے لگے۔ مال کتنا خرچ کیا جاتا ہے، کتنا ضائع کیا جاتا ہے اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف چل کر، کامیابی کی امید خالصتاً دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اللہ کے دیے ہوئے دین اسلام کے خلاف کوئی اور دین اسلام قبول کرے گا، کوئی اور مذہب قبول کرے گا، فرمایا کہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوگا۔ دنیا میں سمجھ رہا ہے کہ وہ ہیرے جواہرات جمع کر رہا ہے، آخرت میں جب جائے گا تو پتہ چلا کہ کوڑے کباڑے کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، بدعات اور رسومات سے ہمیں آپ کو گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی اختیار کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب استقامت عطا فرما دیں گے، ان کا کرم ہو جائے گا، اس دل کی حالت اچھی ہو جائے گی، تو نہ شیطان وار کر کے کامیاب ہو سکے گا، نہ کوئی اور طاغوتی طاقت۔ اور مسلمانوں پر تو روز اول سے ہی سب سے پہلے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی امتحان آئے، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، آپ پر اوجڑیاں پھینکی گئی، آپ کو لہو لہان کیا گیا، اور اسی طرح سے پھر آپ کی امت میں جو بہترین ہستیاں ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی ان مراحل سے گزرے، لیکن رجوع الی اللہ میں انہوں نے کبھی کمی نہ آنے دی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کیا کریں، نیکیوں میں لگے رہیں اور گناہوں سے بچیں۔ جب وضو کر لیا کریں تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، یاد نہ ہو تو یاد کر لیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں تو اور آگے تک بھی پڑھتا ہوں واجعلنی من عبادک الصالحین۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، اس طرح سے ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس توابین کے ساتھ ایک اور بھی وہ لگا ہوا ہے جملہ دعاؤں کے اندر، اوابین۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو، اپنے رجوع کرنے والے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ تو یاد رکھیے کہ اس ذیل میں ایک بات یہ سن لے کہ مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لیا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اوابین بندوں میں لکھ لیں گے۔ اس کی فضیلت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو کم از کم 6 رکعت پڑھ لے تو 12 سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور فضیلت، وہ
عام طور سے نظروں میں نہیں ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں۔ اب سے کچھ عرصے پہلے میں نے جمعے میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اور بھی دوسرے موقع پر پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں، بہت سے حضرات ہیں تو سن لیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ عشاء کی نماز میں وتروں سے پہلے سنتوں کے بعد 4 رکعت تہجد کے لیے سے پڑھ لیا کریں، 2 کر کے نیت باندھ لیا کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو 4 رکعت اس طرح پڑھے گا تو گویا کہ اس نے شب قدر پا لی۔ روزانہ شب قدر کے حاصل ہونے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ان 4 رکعتوں کا اہتمام شروع کر لیجئے۔ اور اسی طرح سے سورج اونچا ہونے کے بعد کہ 10-15 منٹ گزر جائیں تو 2 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت اشراق کے پڑھ لیا کریں۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا مقبول کا ثواب ملے گا۔ کچھ اور وقت زیادہ گزر جائے، 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے گزر جائیں، پھر کم از کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اشراق کے پڑھ لیں۔ اس کی کئی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اور تہجد اور اسی طرح صلاۃ التسبیح اس کا بھی اہتمام کیا کریں۔ نماز توبہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ دن میں 3-4 دفعہ تو پڑھ ہی لیا کریں۔ جب ضرورت ہو، پریشانی ہو، حیرانی ہو اور ویسے بھی پریشانی نہ بھی ہو، کوئی بھی حاجت ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کیا کرے۔ اللہ پاک وہ ضرورت پوری فرماتے ہیں، حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو وضو کے متعلق جو تحیت الوضو کہلاتے ہیں اس کا بھی اہتمام کر لیں، اور مسجد میں جب داخل ہوں نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو تحیت المسجد کا بھی اہتمام کر لیں۔ ان سے زبردست اجر و ثواب ذخیرہ ہوتے رہیں گے۔ حضور کی سنتیں ہمارے آپ کے لیے اتنی کافی ہیں کہ ہمیں آپ کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، سونا جاگنا، ساری تعلیمات حضور کی موجود ہیں۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ آپ اور ہم پڑھ کر ان کو سیکھ کر عمل شروع کر دیں تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ دنیا کے کاموں میں کوشش کرتے ہیں تو ہم چوٹی پر بھی چڑھ جاتے ہیں، بڑے بڑے مشکل کام بھی انجام دے دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں سستی دکھا کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں بھی چستی کی ضرورت ہے۔ سستی پاک و صاف رہیں گے اور پھر بھی استغفار کا سلسلہ، نماز توبہ کا سلسلہ جاری رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی کہ اوابین اور توابین میں داخل فرما لیں گے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، 8واں نمبر جو تھا کہ جو ابلیس کے دشمنوں میں ابلیس نے شمار کیا ہے وہ شخص جو اپنی توبہ پر پختہ رہے۔ صغیرہ سے بھی بچنا ضروری ہے اور کبیرہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس ذیل میں یاد رکھیں کہ ہمیں آپ کو بہت باتوں کا علم نہیں۔ ٹخنے سے نیچے پاجامہ یا تیبند وغیرہ اس کا لٹکا لینا اور ٹخنے کو ڈھک لینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے، ایک بوڑھا زانی اور ایک غریب متکبر اور تیسرا وہ جس کا تیبند یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو رہے تھے، زخم کا زیادہ زور تھا اور خون بہہ چکا تھا، آخری لمحات سے اس دنیا سے تعلق تھے، تو ایک صاحب آپ سے ملنے آئے، عیادت کرنے آئے۔ جب جا رہے تھے تو ان کا تیبند زمین پر گھسٹ رہا تھا، آپ نے بلایا ان لمحات میں بھی جبکہ روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، بلا کر فرمایا کہ اس کو اونچا کرو، یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے، یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ آج بدعتی کہہ دیتے ہیں جی اگر لمبا بن گیا تو اس کو لٹکا رہنے دو، یاد رکھیے اگر لمبا ہے اس کو اڑس لیں، اڑسنا ضروری ہے، اوپر کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے کالر کے متعلق پچھلے دنوں میں نے کہا تھا
کالر بھی یہ یہود و نصارہ کی ہی ایجاد ہے، ٹائی بھی انہی کی ایجاد ہے، پتلون بھی انہی کی ایجاد ہے۔ لباس میں، پوشاک میں، کھانے میں، پینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کر کے اس بات کا مصداق بن جائیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی کیسے رحمت ہوتی ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ صلحہ کا لباس تو بنا لیجئے، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ داڑھی رکھ لی ہے، سفید ٹوپی پہننے لگ گئے تو لوگ سمجھنے لگے کہ چندہ لینے آئے ہیں، مولوی صاحب آ گئے۔ اس طرح سے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دل کا معاملہ ہے وہ بڑا اچھا رکھیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا، پرہیزگاری بڑھتی جائے گی، اللہ سے تعلق، اللہ کے رسول سے تعلق بڑھتا جائے گا، اتنا ہی معاملہ اونچا ہوتا جائے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا ساری کی ساری بھی اگر برا سمجھے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن رب جو ہے راضی رہے۔ اگر رب راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہے تو کوئی فکر نہیں، اور اگر رب ناراض ہے، ساری دنیا راضی ہے تو ذرہ بھر فائدہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ نگاہ یار تو برہم نہیں، تو مالک کی طرف دیکھنا چاہیے ہمیں۔ جب مالک کی طرف ہم دیکھیں گے تو مالک کی کرم نوازی ہوگی، اور اس طرح سے بیڑا پار ہونے کا سامان اور انتظام ہوگا۔ کوشش ہمیں آپ کو کرنی ہوگی، اور ان کی مہربانیاں جبھی ہوں گی جبکہ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنائیں گے۔ آگے چلتا ہوں، امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور توبہ کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اپنے کو گنہگار سمجھیں گے، پاکیزہ نہیں سمجھیں گے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا سلسلہ بھی خوب رکھیں گے۔ نواں فرمایا کہ حرام سے بچنے والا حلال کو اختیار کرے، حرام سے بچے تو ابلیس کو اس سے بھی زبردست عداوت ہے۔ ظاہر ہے کہ ابلیس خوش ہوتا ہے حرام میں ڈال کر، ہمیں آپ کو ہر حرام سے، ہر مشتبہ سے بچنا ضروری ہے۔ حرام کی تاثیر بہت خراب ہے، جس طرح زہر کی تاثیر خراب ہے اسی طرح حرام کی تاثیر بھی خراب ہے، اور حرام میں خاص طور سے سود کا حرام بہت برا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج حالت یہ ہو گئی ہماری کہ ان یہود و نصارہ نے تسلط حاصل کر کے اور غلبہ پا کے ایسا نظام جاری کیا جس کی وجہ سے آج سود ہی سود ہے، سارے مسلمانوں کے اندر بھی نظام سارے سودی ہیں، اور اس طرح سے جکڑ رہے ہیں، اور پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، قرضوں پر قرضے دیے جاتے ہیں اور جکڑے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین ان میں فرماتے تھے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں، اور اس میں وہ سچے ہوتے تھے کہ ایک پائی میری جو ہے وہ حرام کی نہیں، اور آج یہ قسم بڑی مشکل اور ناممکن ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ براہ راست اور بالواسطہ کا فرق ہے، ورنہ حقیقت ہے کہ ان سودیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور جہاں کہیں بھی انفرادی طور پر بھی سود کا سلسلہ ہو جاتا ہے وہ آدمی پریشان ہی رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق بیان فرما دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لاگ لپٹ نہیں رکھی۔ آپ نے فرمایا زنا بدترین گناہ ہے، اور پھر ماں کے ساتھ اور بھی زیادہ بدترین در بدترین ہے، اور پھر ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا کتنا بدترین ہوگا، تصور نہیں کر سکتے اس کی بدترینی کا، بے انتہا بدترین۔ فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ سود کا ایک بھی پیسہ آ جاتا ہے وہاں حلال کو بھی لے بھاگتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے سود سے بھی بچتے رہیے، اور اس طرح سے ہر حرام کام سے اپنی زندگی کے اندر پوری طرح بچنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیے۔ اور حرام کام کیا ہے؟ وہی جو اللہ نے منع کر دیے۔ نگاہ کے لیے جہاں کہہ دیا کہ اس کو غلط جگہ مت لگانا، مت اس کو ڈالنا، وہاں مت ڈالیے، اس کو بچائیے۔ زبان کو کہہ دیا غلط جگہ مت چلانا، وہاں نہ چلائیں اس کو، تو یہ رکنا ہے۔ اور کان گانے نہ سنے،
اور اس طرح سے وہ چیزیں نہ سنے جن پر کہ منع کر دیا ہے. اگر سنا تو سمجھو کہ گناہگار ہو گیا، حرام کا مرتکب ہو گیا. اور اسی طرح سے ہاتھ پاؤں سب کے لیے یہ یاد رکھیے کہ حرام سے بچنا پورے وجود کو بچانا بڑا ضروری ہے. قربان جاؤں آقا کی تعلیمات کے، فرمایا کہ ایک آدمی ہے دعا مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو بھی رہا ہوگا اور خوب لجاجت کے ساتھ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعا کوئی قبول نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ دعا قبول کہاں سے ہو؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا رہنا حرام کا، تو دعا کہاں سے قبول ہو؟ سچ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حلال عطا فرمائے، ہم سب کو حرام سے بچائیں. کہ میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، اتنی آمدن ہے کہ آدمی اگر سنے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی پریشانی رہنی ہی نہیں چاہیے، لیکن سکون نام کی نعمت ان کے پاس نہیں رہتی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر، اس کام کے اندر، اس روزگار کے اندر راضی نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے تقابل کر لیا ہے تو اس کو صاف نظر آ گیا کہ حرام کے اندر بڑی خرابی ہے. ہمارے ایک مرید تھے جو بھاگ گئے، بہت عرصے تک نظر نہیں آئے. جب ملے ہم سے تو میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، کہاں چلے گئے تم؟ کہنے لگے جی بس شرم کی وجہ سے منہ نہیں دکھاتا تھا. کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگے کہ آپ مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے کہ جو نوکری کر رہے ہو وہ کرتے رہو. حلال کی نوکری تھی، کسی کمپنی میں عزت کی نوکری تھی، سارے کمپنی والے مالکان وغیرہ ملازمین عزت کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، معقول آمدن تھی. لیکن شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس نے برگلایا. شیطان کے شاگرد انسان کے روپ میں وہ بھی ساتھ لگ لیے. انہوں نے کہا کہ میاں بینک کی نوکری کر لو، اس میں بڑے مزے آ جاتے ہیں، فیسلٹی بہت، پیسہ بہت. تو چپ چاپ انہوں نے وہ حلال کی نوکری چھوڑ کر اور وہ بینک کی نوکری کر لی، اور 6 مہینے کی، اور 6 مہینے میں ہی ان کو نظر آ گیا کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے. کہنے لگے نہ نماز میں برکت، نہ دل لگے، نہ روزے میں، ہر چیز میں ظلمت ہی ظلمت کا احساس، ہر چیز میں بے برکتی اور پریشانی. تنخواہ بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں، جو حلال کی تھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ، فیسلٹی بھی، لیکن بیماری، پریشانی، حیرانی، یہ وہ. آخر انہوں نے محسوس کیا کہ جو کچھ بھی استاد کہا کرتے تھے ٹھیک ہی کہتے تھے. تو پھر استعفیٰ دیا وہاں سے. پھر دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے پھر بھی مہربانی کی، کہا کہ آپ کی سیٹ ابھی بھی خالی ہے، آپ بالکل شوق سے آ سکتے ہیں، اسے عزت اور احترام کے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں. جب اس پر بھی آ گئے، پھر آنے کے کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آئے تو جب یہ سارا قصہ ہوا میں نے کہا نامعقول آدمی، اچھا خاصا ہر کام جو تھا اچھا تھا، ساری چیزیں پاکیزہ تھی، اس میں یہ گندگی ڈالنے کی تمہیں کس نے کہا تھا؟ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ حضرات سے دلسوزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مبتلا ہیں ان کو بھی ایک نسخہ بتاتا ہوں. ہمارے بزرگ کبھی بھی کسی شخص کی دل آزاری نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے، لیکن ہمدردی اور خیر خواہی ضرور کرتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پردادا پیر، انہوں نے فرمایا کہ حرام کی نوکری یہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی حرام کی نوکری ہو تو اس میں آدمی اگر مبتلا ہے خوب توبہ استغفار کرتا رہے، حلال کو ڈھونڈتا رہے. اگر حلال مل جائے تو جب حرام کی چھوڑے، حلال کی نہ ملے تو حرام کی نہ چھوڑے، توبہ استغفار کرتا رہے. اگر جذبات میں آ کر چھوڑ دے گا، آگے نوکری نہ ملی تو کافر ہونے کا خدشہ ہے. فرمایا کہ اگر حرام میں مبتلا ہے تو گنہگار ہے، توبہ کرتا رہے، امید ہے درگزر ہو جائے. لیکن اگر نوکری چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو برا کہہ بیٹھا تو کافر ہو گیا، تو دین سے بھی جاتا رہے گا. تو جہاں کہیں ابتلا ہے تو یاد رکھیے بہت گڑ گڑا کے اس سے کہیں یا اللہ مبتلا ہوں، بڑا شرمندہ ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں. اور اس طرح سے استغفار کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں اور حلال کو اور پاکیزہ کو ڈھونڈتے رہیں. اور جہاں کہیں بھی جو شروع ہو معاملہ ہمت کر لیں، حرام کی مل رہی ہو اور نہ کریں.
آئندہ چل کر آزمائش کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے اور اللہ پاک حلال عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے کتنے شاگرد ہیں، والد نے بہت اصرار کیا کہ تم یہ بینک کی نوکری یا انشورنس کی کر لو، بھوکے وہ کیا نام بیٹھے ہو گھر میں مفت کا کھا رہے ہو اور دے تانے، دے لڑائیاں، دے گالیاں، دے گفتاریاں۔ مجھ سے تعلق تھا، میں نے کہا کہ ہرگز نہ کرنا، کوشش جاری رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، ایک نہیں ماشاءاللہ کتنے ہیں، کوشش کرتے رہے۔ اللہ پاک نے آگے چل کر جو انہیں کامیابی عطا فرمائی تو ماشاءاللہ حلال روزی ملی اور بڑی عزت کی ملی۔ آرام سکون سے وقت گزرتا ہے اور بہت اللہ پاک کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان باشرہ میرے شاگرد کوشش کرتے رہے، والد کی گالیاں کھاتے رہے۔ میں نے کہا جواب کچھ مت دینا، مارے تو پٹ لینا، اف بھی مت کرنا اور کسی بات میں ان سے تو تڑاک مت کرنا۔ چنانچہ وہ کہتے رہے، خوب برا کہتے تھے۔ ایک جگہ سے ویکنسی نکلی تو وہ وہاں گئے، رابطہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، انٹرویو کے لیے جب گئے تو وہاں انٹرویو لینے والوں میں بڑے اچھے لوگ تھے، مذہبی حضرات تھے۔ تو انٹرویو دینے کے لیے بتیرے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب ان کا نمبر آیا تو ان سے تعارف حاصل کیا، بھئی آپ کون ہیں، کس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، جو اس عمر کے اندر آپ کی داڑھی پوری، سر کے اوپر ٹوپی اور مولوی صورت ہے، آپ کیا کچھ پڑھ رکھا ہے؟ انہوں نے بتایا جو کچھ بھی پڑھ رکھا تھا، اور بھی معلومات حاصل کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرے متعلق ذکر کیا، پھر حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو کہنے لگے ماشاءاللہ جبھی تو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اور جو باتیں کچھ پوچھنی تھی پوچھ لی، اور کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی نوکری ہو گئی ہے۔ اب صرف اتنا ہے کہ چونکہ قانونی کارروائیاں کرنی ہوتی ہے تو اس میں 4 مہینے 6 مہینے لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کے پاس لیٹر آ جائے گا اور آپ ملازم ہو جائیں گے۔ مجھ سے ذکر کیا، دعا کا سلسلہ برابر جاری رہا، وہ بھی دعا کرتے رہے، میں بھی دعا کرتا رہا۔ پھر وہ مبارک دن آیا کہ خوشخبری آ گئی، لیٹر آ گیا۔ ڈیوٹی پر چڑھ گئے۔ میں نے ہمیشہ سمجھایا ان کو بھی اور سب کو سمجھاتا ہوں، میرے جتنے تعلق والے ہیں اور آپ حضرات جو محبت سے میرے پاس آتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نہایت دیانتداری سے پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح رکھیں اور کبھی کوئی گڑبڑ نہ کریں، کوئی فراڈ نہ کریں، دھوکے بازی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ تو انہیں بھی یہی سمجھایا تھا، وہ کام میں لگ گئے۔ افسران اس قدر خوش اور کہنے لگے کہ بڑا دیانتدار بچہ ہے، تو ان کو اللہ پاک نے نوکری دی۔ اور پھر ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ سلسلہ ترقی کا ہوتا رہا۔ اللہ پاک کا کرنا ہوا کہ شادی کا جب مسئلہ آیا تو باپ نے پھر ان کو کہا، بڑے بڑے بھالے مارے اور کہا کہ تیری شادی کون کرے گا، منہ پر تو تیرے اتنی بڑی داڑھی ہے، ملا بنا پھرتا ہے، تجھے لڑکی کون دے گا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہیں۔ ایک بزرگ، انہوں نے ضرورت تھی، بیچ میں کسی نے سلسلہ کرایا، دیکھا دیکھتے ہی وہ بھی بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ اہل حق میں سے اور اپنے آدمی ہیں، رشتہ ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ رشتہ بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ اب ان کے 3 بیٹے ہیں۔ تو بیوی اچھی مل گئی، نوکری اچھی مل گئی، اللہ رسول بھی پوری طرح سے راضی رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہیں اور گناہ کوئی نہیں کرتے، فراڈ کوئی نہیں کرتے۔ اسی طرح اور بھی میرے ایک شاگرد ہیں، جب ان کا ہمارا وہاں فیڈرل ایریا میں سلسلہ ہوا، مجھ سے قرآن پاک پڑھا، بڑی عمر میں بچوں والے تھے جب، تو ان کو بھی سب کو سمجھاتا رہا۔ تو اس طرح سے ماشاءاللہ آج آپ انہیں دیکھیں تو شیر ببر ہیں اور اپنے ادارے کے اندر بہت بڑے عہدے پر ہیں۔ اب سے کچھ پہلے بہت اچھے عہدے پر تھے تو ان کے افسر نے اس خیال سے آگے رپورٹ لکھ کر بھیجی کہ کارکردگی بہت ہی اچھی تھی۔ جب افسر اعلیٰ نے رپورٹ پڑھی تو کہنے لگے کہ میاں ایسے آدمی کی تو مجھے ضرورت ہے، انہیں یہاں دے دو۔ کہنے لگے یہ رپورٹ میں نے اس لیے تو نہیں لکھی تھی آپ کے پاس کہ آپ اس آدمی کو مجھ سے لے لیں۔ تو یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر تھوڑا بہت کچھ امتحان پیش آئے تو گھبرائیں نہیں، اللہ سے مانگے جائیں، گڑ گڑائے جائیں، نماز حاجت پڑھ کے روزی مانگے جائیں، انشاءاللہ رستہ کھل جائے گا۔ حرام کی طرف کبھی بھی چلے گئے تو یاد رکھیے پریشانیاں جائیں گی نہیں، جان چلی جائے گی، زندگی چلی جائے گی، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن سر پر اتنا بڑا بوجھ بن جائے گا مصیبتوں کا کہ وہ آگے بھی پریشان کریں گی۔
تو اس لیے حلال کی فکر رکھیں، اور اسی طرح یاد رکھیں زبان، ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، سب چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکھیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کریں۔ دل کو صاف رکھیں، خیالات پاکیزہ رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، انشاءاللہ کندن بن جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنات، اور صحبت طالح ترا طالح کنات۔ اچھوں کے پاس بیٹھتے اٹھتے رہیں گے، وہی رنگ چڑھ جائے گا۔ ماشاءاللہ میں جمعے میں دیکھتا ہوں، ابھی دیکھتا ہوں تو یہ سب کیا ہے ماشاءاللہ اہل حق کے مجمع جہاں بھی دیکھ لیں، مدارس میں دیکھ لیں، مساجد میں دیکھ لیں، اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی محافل ہوتی ہیں، اہل حق کے بیان ہوتے ہیں، وہاں دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو نور دیا ہے اسلام کا اور اس ایمان کا، تو وہ شان الگ ہی رکھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ لیجئے کہ شوق میں امامے باندھ کر آتے ہیں، اور بڑے بھی امامے باندھ کر آتے ہیں، کس قدر اللہ پاک نور بخشتے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف چلے جائیں تو پھر وہ جو ظاہر ہے کہ جو بنتے ہیں ویسے ہی لگتے ہیں۔ ایک لڑکا ہمارے پاس بیٹھتا اٹھتا رہا، اور قد اس کا زیادہ نہیں ہے، اتنا ہے، نماز پڑھتا تھا، بیٹھتا اٹھتا رہا، تو اس نے کرتا پاجامہ پہنا، سفید ٹوپی پہنی، مولوی صاحب لگنے لگا، بڑا نور نمک برسنے لگا۔ ہم ہمارے ساتھ والے بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی کہنے لگے کہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ بچہ۔ تھوڑے عرصے لگا رہا تو رنگ روپ زبردست چڑھ گیا نور کا، اور تھوڑے دن کے بعد بدماش بھاگ گیا۔ اب وہ نماز نہیں پڑھتا، وہی چڈا پہنے پھرتا ہے، تو اندازہ کیجئے کہ چڈا ہو گیا اس کا، برشٹ ہو گئی، ننگے سر ہو گیا، بال بکھرے رہتے ہیں، تو اس کا وہ رنگ بالکل مختلف ہی ہو گیا۔ تو صلحاء کی صحبت میں صلحاء کا رنگ چڑھتا ہے، اور سب سے زیادہ اور پیارا رنگ اور ایک ہی رنگ جو مقبول رنگ ہے وہ ہے اللہ کا رنگ، یعنی دین اسلام کا رنگ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ، اور سب سے اچھا اور پیارا رنگ اللہ کا رنگ ہے، یعنی دین اسلام کا رنگ۔ اور فرمایا کہ اقرار کرتے ہم کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ صبغۃ اللہ جو ہے، اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ رنگ چڑھے گا جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی اتباع کریں گے، یہ رنگ خود بخود چڑھے گا۔ اب آپ یہ حضرات ہیں ماشاءاللہ کتنے تھے جو کبھی داڑھی مونڈتے تھے، پتلون پہنتے تھے، برشٹ پہنتے تھے، اور اسی طرح سے خرافات میں ڈوبے رہتے تھے، بڑی فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اور بدماشیاں بھی کرا کرتے تھے، لیکن جب آنے لگے اور بیٹھنے لگے تو دل میں آخرت کی فکر جو ہے وہ پیدا ہونے لگی، اور اس طرح سے اللہ کی مہربانی ہو گئی، آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت بڑھی، تو حال کتنا اچھا ہو گیا کہ اللہ پاک نے مہربانی کر دی اور کام ٹھیک ہو گیا۔ میں آزما لیتا ہوں اور اندازہ لگا لیتا ہوں، جس کا دل کا حال اچھا ہو گیا وہ بعد میں بھی بالکل پھر مضبوط رہتا ہے، ہم اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ پھر اسی رنگ کے اندر پکا رہتا ہے، اور جو کچا ہے اس کا معاملہ ہمارے سامنے کچھ اور بعد میں کچھ۔ ایک دفعہ ہمارے سامنے کچے شاگرد تھے، شروع تعلق تھا، اسکوٹر پر میں ایک جگہ جا رہا تھا، وہ ادھر سے دو تین آ رہے تھے ایک اسکوٹر کے اوپر، اور حال حلیہ مختلف تھا، ننگے سر، زیادہ گیر بنے ہوئے، گریبان کھولا ہوا، اسکوٹر جو تھا وہ بڑی تیزی میں چلا کے آ رہے تھے۔ موڑ ایسا ہوا کہ اچانک وہ بھی اور میں بھی آمنے سامنے ہوئے، تو ظاہر ہے استاد کو دیکھ کے ان کی حالت خراب ہو گئی، گرتے گرتے بچے۔ رکے، سلام کیا، میں نے کہا نالائق ہو، اگر اپنا حلیہ اور حال صحیح رکھتے تو گھبراتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ تم ہمارے پیچھے اس بدماشی کے اس میں رہتے ہو ننگا۔ اور جو پکا ہو گیا اس کو کہیں بھی دیکھیں وہ سر پر ٹوپی رکھے گا، وہی لباس ہوگا اس کا، کہیں بھی ہو آپ اچانک دیکھ لیں اس کو یا اہتمام کے ساتھ دیکھ لیں، وہ اس کا رنگ بدلا ہوا نہیں، ایک ہی رنگ رہتا ہے، اور ہمارا آپ کا ہونا یہی چاہیے۔ ہم میں بھی ابھی بہت سے ایسے ہیں جو ابھی پکے نہیں کچے ہیں، یہاں آئے تو ٹوپی پہن کر آئے، امامہ باندھ کر آئے، تقریبات میں دیکھتا ہوں تو ننگے سر آ جاتے ہیں۔ بھائی تقریب کے اندر ٹوپی اور امامے نے کیا کاٹ لیا بیچارے نے جو اس کو گھر چھوڑ کر آ گئے؟ ارے اس سے تو اور عزت بڑھتی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دل کی حالت اچھی ہو جائے، اور اس کے اندر دین اور اللہ رسول کی عظمت اور محبت جب رچ بس جائے گی
تو پھر باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو رچانے بسانے کی ضرورت ہے۔ عورتوں میں بتیری عورتیں بے پردہ آتی تھی، باتیں سنتے سنتے آخرت کی فکر ہو گئی۔ جوان بچیاں بھی کتنی آتی ہیں، اہلیہ بتاتی ہیں، اور دوسری عمر کی عورتیں بھی آتی ہیں کہ برقعے پہن لیے، چہرے ڈھانپ لیے، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب دل میں لگ جائے تو پھر آدمی تیاری کرتا ہے۔ بعض وقت تو ایسا بھی ہوا کہ مخالفت زبردست، برقعے کی سخت مخالفت، کہہ دیا کہ میں کبھی نہیں پہن سکتی، میرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو وجود پر برقع آ جائے، اور اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ برقعے کے اندر مستور ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں آپ کو اپنے ظاہر اور باطن کی فکر کرنی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی میں ہماری آپ کی کامیابی ہے، اور بدعات اور رسومات اور گناہوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ حلال کا لقمہ بہت معنی رکھتا ہے، اور یہ حلال کا لقمہ تھوڑا سا، یہ حرام بہت زیادہ سے کہیں بہتر اور کہیں اچھا ہے، کہیں افضل ہے، اور بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ یہ لقمہ حلال، اس کو حاصل کرنے کے لیے اب بھی اس دور میں بھی بعض حضرات وہ ہیں کہ جو اس قدر محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اور لقمہ حلال کی فکر رکھتے ہیں۔ حقیقت ہے جو آدمی حلال کی فکر رکھے گا، اللہ پاک اس کی زندگی کے اندر سکون بھی ایسا ہی پیدا فرما دیں گے، اور اس کو سرور بھی ایسا ملے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کی رضا اور قرب جو مطلوب و مقصود ہے وہ نصیب ہوگا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، نواں جو مضمون ہے وہ حرام سے بچنے کا ہے۔ ابلیس کو بڑی خوشی ہوتی ہے حرام میں مبتلا کر کے۔ اب وہ حرام صرف مال ہی کے متعلق نہیں، میں نے عرض کیا تمام شعبہ زندگی سے متعلق ہے۔ آنکھیں ہوں، زبان ہو، کان ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، کچھ بھی ہو، حرام سے بچنا جو ہے یہ بہت کارآمد ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات بڑے اچھے ہیں۔ بزرگان دین تو مشتبہ سے بھی بہت دور بھاگتے ہیں، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جہاں اللہ رسول کی تعلیمات کی عظمت نہیں، کہتے ہیں آنے دو اور کھانے دو۔ آنے سے مطلب ہے، اور اس کے پھر اچھے اثرات ان پر مرتب نہیں ہوتے۔ بتیرے لوگ ہیں جو اللہ رسول سے بہت زیادہ دور اور تعلیمات اسلامی سے دور، ان کو اگر کوئی چیز مل جاتی ہے ناجائز طریقے سے تو وہ اس کو اپنے لیے حلال ہی سمجھتے ہیں، توقع خداوندی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں سارے احکام ہمیں آپ کو بیان کر دیے، عطا کر دیے، اس کے مطابق ہمیں آپ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ پڑی ہوئی چیز ملی، اس کے بھی احکام ہیں، اور کہیں سے اٹھا لی زبردستی، اس کے بھی احکام ہیں۔ کتنے آدمی ہیں سودا خرید رہے ہیں، مونگ پھلیاں خرید رہے ہیں، دو چار کھڑے کھڑے مفت میں کھا جاتے ہیں۔ کیا حق پہنچتا ہے مفت کے کھانے کا؟ ابھی اسی حج کا ایک واقعہ ہوا بڑا سبق آموز۔ کھجوروں کے لیے جب ہم گئے تو دکانداروں سے پوچھنے کے بعد کھجور ہم کھا لیتے تھے۔ وہ جب کہہ دیتا تھا کہ ہاں آپ کے لیے حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، تو ہم چکھ لیتے تھے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان ساتھی تھا، اس نے ایک دکان سے بغیر پوچھے ایک کھجور کھا لی، اور وہاں سودا بھی نہیں لیا اور چل بھی دیے۔ تو بعد میں آ کر کچھ تذکرہ ہوا کہ بھئی اگر کسی شخص نے کوئی بھولے سے یا کسی جان بوجھ کر بغیر اجازت کے کسی کے یہاں کھجور کھا لی ہو تو معافی تلافی ابھی تو ممکن ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، بعد میں بڑی مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کو فوراً احساس ہو گیا، سمجھ لیں آپ کہ دوبارہ گئے اس دکان پر جا کر مالک سے معافی مانگ کر آئے، جب جا کے دل کو اطمینان ہوا۔ بہت بڑی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری آپ کی سوچ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اپنے ذمے کوئی حق باقی نہ رکھیں۔ اور بھی چنے بیچنے والا بیچارہ چنا بیچتا ہے تو کھڑے کھڑے کچھ چنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت لے کر کھائیں یا پیسے دے کر کھائیں۔ انگور بیچنے والا انگور بیچ رہا ہے، وہ تولنے میں لگا ہوا ہے، یا دو چار انگور کھا جاتے ہیں، کبھی اس کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح سے بدترین ہے وہ لوگ کہ کسی آدمی نے بیچارے نے سنبھال کر اپنی چیز رکھی تھی کہ بھئی کون ہاتھ لگائے گا، پلٹ کے گیا تو پتہ چلا کہ صفایا ہی کر دیا۔ وہ تو بدترین ہے۔ اللہ پاک ہماری آپ کی سوچ نہایت ہی اچھی اور پاکیزہ رکھیں اور بلند رکھیں۔ آپ کو
مختصراً وقت تو ہو رہا ہے، دل نہیں مانتا سنا دوں، اگرچہ آپ پہلے بھی بارہا سن چکے ہیں، لیکن آج پھر موقع مناسب معلوم ہو رہا ہے اور اللہ پاک یاد بھی دلا رہے ہیں تو سنا ہی دوں، قدر اختصار کر لیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، سفر کر رہے تھے نہر کے کنارے کنارے، نہر میں ایک بڑا بہترین سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، دیکھ کے منہ میں پانی آیا اور بے دھیانی ہو گئی، آگے کو لپک کے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ کھاتے ہی احساس ہوا کہ برا کیا میں نے، میری ملکیت تو تھی نہیں، مالک کی اجازت بھی نہیں تھی۔ بڑے پریشان ہوئے، کنارے کنارے آئے تو آگے آ کے ایک باغ تھا، کنارے پر اس کا درخت جو تھا وہ بالکل نہر کے کنارے تھا، اس میں وہی سیب لدے ہوئے تھے، دیکھ کر سمجھ گئے اس میں سے ٹوٹ کے گر گیا۔ اب وہ دروازہ ڈھونڈنے لگے باغ کا، جب دروازہ ڈھونڈا تو وہاں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کام کر رہا تھا، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو مالی ہوں، مالک تو نہیں ہوں، مالک سے آپ بات کرنا، مالک فلاں وقت آتے ہیں۔ انہوں نے بٹھا لیا، مالک آئے تو ان سے کہا کہ جناب والا بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت کے اس طرح اٹھا کے کھا لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی عجیب و غریب ہے، ایسا زبردست آدمی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اس طرح معاف نہیں کرتے، اور جب تک ہم معاف نہیں کریں تو تم جا نہیں سکتے۔ پھنس گئے، کہنے لگے کہ شرائط ہیں، یہ شرائط پوری ہوں گی تو معافی کی امید ہوگی۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میرے یہاں آپ کو ملازمت کرنی ہوگی کچھ عرصے، اور ایک شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لنڈی ہے، پیروں سے لولی ہے، اور کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب اعضاء وغیرہ سب گنا دیے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ مرتا کیا نہ کرتا، جا بھی نہیں سکتے، پھنس گئے۔ ایک سیب کھانا مہنگا پڑ گیا تو رہنا منظور کر لیا، کچھ دن انہوں نے کام کرایا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا، اور نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا کہ دروازہ بتا دیا کہ یہ سامنے جو دروازہ ہے وہ کھول کے آپ چلے جائیں، اس میں آپ کی دلہن بیٹھی ہیں۔ تو سسر صاحب نے جو شرطیں بتائی تھی اور جو صفتیں بتائی تھی کہ نابینا بھی ہے اور گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور لنجی بھی ہے، لولی بھی ہے، تو ظاہر ہے پھر شکل صورت ذہن میں کیسی آئے گی، اور رنگ کی کالی بھی ہے۔ یہی خیال میں آئے گا نا، جب سبھی کچھ نہیں ہوگا تو رنگ روپ بھی نہ ہوگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے بستر پر ایک حور پری جیسی ایک عورت بیٹھی ہے، لڑکی، مارے ڈر کے واپس نکلے، دروازہ بند کیا اور بھاگ لیے۔ پھر سسر صاحب کے پاس آئے، کہا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی جاننے میں یا جاننے میں، آپ دروازہ بتا دیں کہ میری دلہن کا کون سا دروازہ ہے، میں اس دروازے میں گیا تھا تو وہاں تو جو آپ نے صفتیں بتائی تھی ایسی تو کوئی عورت نہیں ہے۔ بٹھایا، کہا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے بس میں تو دروازہ کھول کے اپنے اسی دھیان میں جا رہا تھا تو دیکھا وہاں تو کوئی بہت خوبصورت پری پیکر بیٹھی ہوئی ہے اور صفت بیٹھی ہے، میں تو گھبرا گیا اور نکل کے بھاگا، کیونکہ آپ نے کہا تھا اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، لولی اور لنگڑی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے میری بیٹی وہ ہے کہ جس نے آج تک کبھی غلط چیز کو دیکھا نہیں، اس لحاظ سے وہ اندھی ہے، اور میری بیٹی نے کبھی کوئی غلط چیز سنی نہیں، اس لحاظ سے وہ بہری ہے۔ میری بیٹی وہ ہے کہ جس نے زبان سے کبھی کوئی غلط چیز نہیں نکالی، اس لیے وہ زبان سے گونگی ہے، اور کبھی ہاتھ سے کوئی غلط اور ناجائز چیز نہیں پکڑی، اس لیے ہاتھ سے لنجی ہے، اور پیروں سے کبھی ناجائز کام کی طرف نہیں چلی، اس لیے وہ لولی ہے۔ تو میں نے یوں کہا تھا یہ میری بیٹی ہے، تو پھر بہت خوش ہوئے، اور اللہ پاک کی شان ہے وہاں رہتے رہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی تو سسر بھی ایک بہت زبردست ہستی تھے، یعنی سسرال پوری ہی، اور ادھر یہ تو بعد میں جو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی تو وہ اولاد ایسی ہوئی کہ دنیا کائنات میں اللہ پاک نے ان کو شہرت عطا فرمائی۔
بہت سو نے تو سن رکھا ہے، ذہن منتقل ہو گیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سن رکھا جستجو بڑھ رہی ہوگی۔ وہ اس امت کی مایا ناز ہستی اور بہت مشہور و معروف ہستی، جن کو اللہ پاک نے بڑا عروج عطا فرمایا اور بہت اونچا مقام عطا فرمایا، وہ ہستی کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی پیاری ماں اور ایسے پیارے باپ، ایسا ددیال اور ایسا ننیال، تو یہ پرہیزگاری اور تقوی اور اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، محبت، پاکیزگی، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزگی عطا فرمائے، ان کا کرم ہو، گناہوں سے بیزار فرما دے، ہمارا اندر اور باہر اللہ پاک سنوار دے، دعا کر لیجیے۔ باقی یار زندہ توبہ باقی انشاءاللہ مضمون آئندہ جمعے کو۔ زندگی بخیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو کہ ہماری آپ کی حالتیں اچھی ہو جائیں۔ جناب عبدالرشید صاحب کی اہلیہ صاحبہ تحسین بانو صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک جناب رشید صاحب کو اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں اور انفرادی طور پر ایصال ثواب کریں اور بخشتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اجتماع نہ کریں اور کسی چیز کا، جیسا کہ عام طور سے بدعتیوں کے یہاں جمعرات کی فاتحہ، 10ویں کی فاتحہ، سوئم کی فاتحہ، 40ویں کی، 20ویں کی، 30ویں کی، یہ فاتحہ کا سلسلہ یہ بدعت کی طرف سے ہے، اہل بدعت کی طرف سے۔ اس سے اجتناب کریں، روزانہ آپ ایصال ثواب کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ کھانا کھلا سکتے ہوں، کھانا پکا کے غریبوں کو کھلا کے اس کا ثواب پہنچائیں، کپڑے پہنا سکتے ہوں، کپڑے پہنا کر غرض کے کوئی بھی نیکی کا کام کر کے آپ اس کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کا کرم ہو۔ آخر میں مختصر عرض کر کے کہ آپ اور ہم اس مبارک مہینے کا بہت وہ کرتے ہیں کہ مبارک مہینہ تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق تواریخ میں آیا ہے اور تاریخ مقرر نہیں ہے، اقوال بہت مختلف ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس مہینے کے بارے میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے۔ ہم آپ آئندہ بھی خیال رکھیں۔ گزشتہ کل یا پرسوں میری دلہن سے کسی نے سوال کیا کہ کتنے روزے ہیں، تو یاد رکھیے اس میں ایک بھی روزہ نہیں۔ اسی طرح سے جو نیکیاں روز کرتے ہیں وہی کرتے رہیں، اور کوئی اپنی طرف سے ایجاد بندہ کا طریقہ اختیار مت کیجیے، ورنہ بدعت اور رسومات میں مبتلا ہو کر اہل بدعت میں جا پڑیں کہیں اور نیکی سے جاتے رہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ذہن میں رکھیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو اور میرے خلفاء کی سنت کو اور طریقے کو اور مضبوطی سے ان کو تھام لو۔ ہمارے آپ کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ باقی ساری چیزیں مسترد ہیں، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے آپ کے سامنے ان پر عمل پیرا رہیں اور اپنی دونوں جہان کی زندگی بنا لیں اور سنوار لیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے، حق کو اللہ پاک غلبہ عطا فرمائے، بدعات اور رسومات کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرما دے، اور اللہ پاک کی مہربانی ہو دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم قل لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قریب مجیب الدعوات۔ اے الہ العالمین، طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہوں اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہم آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہماری سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرمائیے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سے یہیں درگزر فرما دیجیے، ہم سے کسی بھی بات پر نہ یہاں مواخذہ فرمائیے، نہ برزخ میں مواخذہ فرمائیے، نہ آخرت میں مواخذہ فرمائیے، بس درگزر ہی فرما دیجیے۔ اور یا اللہ، ہمارے تمام داغ اور دھبے دھو دیجیے۔ اے اللہ، پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سے جو کچھ بھی قصور اور خطائیں سرزد ہوئی، جان کر یا بھول کر، کھلم کھلا یا چھپ کر، اے اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیجئے، معاف کر دیجئے، رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجئے، اور یا اللہ پاک و صاف فرما دیجئے۔ ہم میں پیارے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے، بزرگان سلسلہ کی مغفرت فرمائیے۔ اے الہ العالمین، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی، بہوؤں کی، اور یا اللہ تمام شاگردوں کی، محبین، محسنین اور معالجین اور تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، آپ نے کس قدر ہم پر انعام فرمائے ہیں، احسان فرمائے ہیں، ہمیں آپ نے وجود عطا فرمایا، اور یا اللہ ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اپنے نیک اور محبوب بندوں سے یا اللہ اہل حق سے وابستہ فرمایا۔ اے اللہ، ہمیں بے آسرا نہ چھوڑیے، یا اللہ آپ ہی ہمارے ماں باپ اور ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے مالک اور خالق ہیں۔ اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے، حضور کی ساری امت سے درگزر فرما دیجیے، حضور کی ساری امت سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، یہ بدعت اور رسومات کے جو سلسلے ہیں انہیں یا اللہ ہدایت عطا فرمائیے، حضور کی کامل اتباع میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ اے اللہ، شیطان نے بہکا دیا، نفس نے بہکا دیا، انہیں آپ ہدایت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ ان کے دلوں میں حق کو اتار دیجیے، اور یا اللہ ہمیں مضبوطی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کے کرم ہی کرم ہے، یا اللہ ہمارے روئے کو منور فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہر ظلمانی کام سے بچا لیجیے، تمام کفریات سے، شرکیات سے، بدعات اور رسومات سے، واہیات اور خرافات سے، الحاد و زندقے سے، خوش فہمی اور کج فہمی سے بچائیے، اور شریعت مطہرہ پر پوری طرح چلائیے۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کو غیرت ایمانی، حمیت اسلامی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، دشمنان اسلام کو، یہود و نصارہ کو، ان سودیوں کو، ان یہودیوں کو اے اللہ ہم پر مسلط نہ فرمائیے۔ اے اللہ، ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے مالک اور خالق ہیں، اپنا ہی محتاج رکھیے۔ اے اللہ، اپنا کرم فرمائیے۔ یا اللہ، آج امت بہت پریشان ہے، حیران ہے، یا اللہ گمراہیوں میں پڑ گئی، گناہوں میں پڑ گئی، شامت اعمال بھگت رہی ہے۔ اے اللہ، ہم اقراری مجرم آپ کے دربار میں دست دعا ہے، ہم یا اللہ سب کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، سب کے دلوں کی حالت اچھی فرما دے۔ یا اللہ، سب کو حضور کا سچا اور پکا امتی بنا دیجیے۔ اے اللہ، گناہوں سے بیزار
کر دیجئے، رسومات اور بدعات سے بیدار کر دیجئے، ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں ہدایت پر مضبوط فرمائیے، اے اللہ ہر سے مالا مال فرمائیے، اے اللہ کرم ہی کرم فرمائیے، اے اللہ کرم ہی کرم فرمائیے، اے اللہ کرم ہی کرم فرمائیے، آپ ہمارے رب ہیں، یا اللہ یہ سارے بندے اور بندیاں آپ سے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ دونوں جہان کی سعادت عطا فرما دیجیے، یا اللہ رحمت عطا فرمائیے، مہربانیاں فرمائیے، کرم فرمائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے، قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے، اے اللہ خلاف اتباع سے ہر چیز سے بیدار کر دیجیے، اے اللہ حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے، اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، شرور و فتنوں سے یا اللہ محفوظ فرمائیے، بہت سے مصیبت زدہ پریشان حال آپ سے یا اللہ لو لگائے ہوئے ہیں، ان مظلومین کی، ان مقام زدہ لوگوں کی امداد فرمائیے، ظالموں کو قبر کردار تک پہنچائیے، عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، ان کے شر سے مظلومین کو بچا لیجیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے پہ راضی کر لیجیے، تمام بیماروں کو جو روحانی بیمار ہیں انہیں بھی، جو جسمانی بیمار ہیں انہیں بھی شفا کلی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرمائیے، مقرون حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کے کام بنا دیجئے، ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔